اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 402 میں تیتر کے انڈے توڑنے کا کفارہ بیان کیا جائے گا۔ محرمات احرام کے کفاروں پر گفتگو ہو رہی ہے۔ مختلف شکار کے کفارے ذکر ہوئے، تیتر کے انڈے توڑنے کا کفارہ بیان کیا جائے گا۔ بچہ کے حرکت کرنے اور حرکت نہ کرنے میں فرق بیان کریں گے۔ مذکورہ صورتوں میں کفارے کی مقداریں ذکر کریں گے، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ یہاں پر عبارت کے ضمن میں ہم مطلب کو بیان کریں گے۔ فرمایا وفی کسر کل بیضۃ من القطا والقبج بسکون الباء وهو الحجل والدراج من صغار الغنم ان تحرک الفرخ فی البیضۃ۔ فرماتے ہیں قطا نامی پرندہ اور قبج یعنی حجل اور دراج نامی پرندے میں سے ان کے ہر ایک انڈے کو توڑنے میں چھوٹی بکری کو کفارے کے طور پر پیش کرنا اور قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر بچہ انڈے کے اندر حرکت کرے یعنی اس کے زندہ ہونے کی نشانی اور علامت موجود ہو تو قطا نامی پرندہ تیتر کو کہتے ہیں، اور المنجد صفحہ 821 میں ہے۔ کبوتر کے برابر ایک ریگستانی پرندہ ہے، بھٹ تیتر بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور قبج وَهُوَ الْحَجَلُ جس کو عربی میں حجل بھی کہتے ہیں، تو یہ چکور کے مشابہ ایک پرندہ ہوتا ہے۔ اسی المنجد میں صفحہ 771 میں یہ معنی کیا گیا ہے۔ وَالدُّرَّاجُ اور دراج کا معنی بھی تیتر کیا گیا ہے، نر اور مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ منجد صفحہ 318 طبع 11 جو 1994 میں دار اشاعت کراچی سے شائع ہوئی ہے۔ تو یہ وہ ترجمہ ہے جو ہماری لغت میں ماہرین نے کیا ہے، حالانکہ تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے ہر زبان میں، جو لطیف تعبیریں ہوتی ہیں مختلف قسم کے پرندوں کے لیے تو ان کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو ان کے ہر انڈے کو توڑنے کے بدلے میں ایک چھوٹی بکری قربانی کرنا واجب ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں قضا اطلق المصنف هنا وجماعة وفي الدروس جعل في الاولين مخاضا من الغنم اي من شانها الحمل ولم يذكر الثالثا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اسی طرح مصنف یعنی شہید اول نے اپنی لمعہ میں یہاں پر اس کو بطور مطلق بیان کیا ہے، اور فقہائے شیعہ کی ایک جماعت نے بھی اسی طرح مطلق بیان کیا ہے، جبکہ شہید اول نے دروس شرعیہ میں پہلے دو پرندوں کے انڈے توڑنے میں مخاض من الغنم یعنی بکریوں میں سے ایک مخاض کو قربانی کرنا اور کفارے کے عنوان سے دینے کو واجب قرار دیا ہے۔ مخاض اے من شانہا الحمل، ایسی بکری ہو کہ جس کی شان اور صلاحیت ہے کہ وہ حاملہ ہو جائے، یعنی اگر اس کو جفتی کرائیں نر کے ساتھ تو وہ حاملہ ہونے کی صلاحیت رکھتی ہو، تو وہ ہوتی ہے کہ جو 1 سال مکمل ہو چکا ہو اور دوسرے سال میں داخل ہو۔ وَلَمْ يَذْكُرِ الثَّالِثَ یعنی شہید اول نے دروس شرعیہ میں تیسرے پرندے کے انڈے توڑنے کے کفارے کو ذکر نہیں کیا، دراج نامی پرندے کے انڈے توڑنے کے کفارے کو ذکر نہیں کیا۔ وَالنُّصُوصُ خَالِيَةٌ عَنْ ذِكْرِ الصَّغِيرِ وَالْمَوْجُودُ فِي الصَّحِيحِ مِنْهَا أَنَّ فِي بَيْضِ الْقَطَاطِ بَكَارَةٌ مِنَ الْغَنَمِ وَأَمَّا الْمَخَاضُ فَمَذْكُورٌ فِي مَقْطُوعَةٍ وَالْعَمَلُ عَلَى الصَّحِيحِ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں یہ تعبیر جو مصنف نے کتاب لمعہ میں ذکر کی ہے چھوٹی بکری، تو یہ روایات میں موجود نہیں ہے، نصوص خالی ہیں چھوٹی بکری کے ذکر سے۔ والموجود فی الصحیح منہا جبکہ اس کے بارے میں 2 قسم کی روایات ہیں جو صحیح و سند ہیں، ان میں موجود ہے ان فی بیض القطاط بکارۃ من الغنم کہ قطاط نامی پرندہ کا انڈا توڑنے کا کفارہ بیکارہ بکری ہے، اور باکر جو ہوتی ہے یہ جوان بکری کو کہتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ ایک انڈا توڑے قطاط پرندے کا تو جوان بکری کفارے کے طور پر دینا پڑے گی۔
وَأَمَّا الْمَخَاضُ فَمَذْكُورَةٌ فِي مَقْطُوعَةٍ، جبکہ جو تعبیر شہید اول نے اپنی دروس شرعیہ میں ذکر کی ہے، یعنی مخاض، ایسی بکری دینا کہ جو شان اور صلاحیت رکھتی ہو حاملہ ہونے کی، تو یہ بھی مذکور ہے ایک مقطوعہ روایت میں۔ مقطوعہ روایت سے مراد شہید ثانی کی اکثر اپنی اس شرعلومہ میں ہوتی ہے کہ جو مزمرہ ہو، جس میں امام معصوم کا نام ذکر نہ ہو، راوی نے ضمیر کے عنوان سے سوال کیا ہو، سألتہو کے عنوان سے۔ والعمل علی الصحیح، شہید ثانی فرماتے ہیں عمل صحیح روایت پر کیا جائے گا، چونکہ جو مقطوعہ اور مزمرہ روایت ہوتی ہے وہ حجت نہیں ہوتی۔ جب امام معصوم کا نام ہی ذکر نہیں ہے تو معلوم نہیں ہے کہ یہ اس راوی نے امام سے روایت کی ہے، تو وہ حجت نہیں ہوگی۔ تو حجت روایت وہی صحیحہ ہے جس کے تمام راوی جلیل القدر ہیں اور امام معصوم کا نام بھی ذکر ہے اس میں۔ یاد رہے کہ یہ جو تفسیر مخاض کی بیان کی گئی ہے کہ جو شان اور صلاحیت رکھتی ہو حاملہ ہونے کی، تو یہ اصلی اس کی معنی نہیں ہے، بلکہ اصلی اس کا معنی تو ہوتا ہے مخاض کا، یعنی حاملہ جو بچے دار ہو بکری۔ تو جو بکری شان اور صلاحیت رکھتی ہوتی ہے حاملہ ہونے کی تو اسے بنت مخاض کہا جاتا ہے، جیسا کہ کتاب الزکوٰۃ میں بیان ہوا ہے۔ بنت مخاض وہ حیوان ہے کہ جو حاملہ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، 1 سال اس کا مکمل ہو چکا ہوتا ہے اور دوسرے سال میں داخل ہوتا ہے۔ بلکہ مخاض کی جو تفسیر یہاں پر مراد ہے اور شہید اول نے دروس میں بیان کی ہے، وہ مخاض سے مراد وہ روایت کی روشنی میں وہی بنت مخاض ہے، یعنی روایت کی روشنی میں ہم نے مخاض سے مراد وہی بنت مخاض لیا ہے۔ اور یہ بعض اشکالات کو بعد میں شہید ثانی جو ذکر کریں گے تو ان کو دفع کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے یہ تفسیریں وغیرہ بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال اگر ایک مطلب میں 2 قسم کی روایات ہوں اور ان کو آپس میں جمع نہ کیا جا سکتا ہو تو پھر ترجیح کے قواعد کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ صحیح اور معتبر روایت جس کے تمام راوی ثقہ اور قابل اعتماد ہوں، وہ مقطوعہ اور مزمرہ روایت پر ترجیح رکھتی ہے، چونکہ مقطوعہ یا مزمرہ جو روایت ہوتی ہے اس کی حجیت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کہا جائے کہ مقطوعہ اور صحیح روایت کے درمیان عموم خصوص مطلق کی وجہ ہے، یعنی بکارہ جوان جو ہے عام ہے اور مخاض جو ہے وہ خاص ہے۔ بکارہ مخاض سے عام ہے، چونکہ بکارہ جوان کے معنی میں ہے تو یہ مخاض اور غیر مخاض دونوں کو شامل ہے۔ تو عام خاص کے درمیان جمع کرنے کا قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ عام سے مراد خاص لیا جائے، تو بکارہ سے مراد وہی مخاض ہوگی جو روایت مقطوعہ میں ہے۔ لیکن شہید ثانی نے اس قاعدے پر عمل نہیں کیا، چونکہ جو صحیح اور معتبر روایت ہے اسی پر عمل کیا ہے، چونکہ دوسری روایت کی حجیت ثابت نہیں ہے کہ اس کے ذریعے صحیح روایت کی تفسیر کی جائے اور اس کے معنی کو خاص کیا جائے۔ شہید ثانی نے جو یہاں پر تحقیق پیش کی ہے کہ قطع پرندے کے انڈے کے بارے میں ناس سے صحیح موجود ہے اور اس کے بارے میں ایک مقطوع اور مزمرہ روایت موجود ہے، تو اس کے بارے میں یہاں پر مختصر سی تحقیق پیش کرتے ہیں کہ قطع پرندے کے انڈے کو توڑنے کا جو کفارہ ہے، اگر اس میں چوزا حرکت کرے تو ایک چھوٹی بکری دینا ہوگی۔ صحیح ہے سلیمان بن خالد جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، فی کتاب علی فی بیض القطع مثل ما فی بیض النعام بکارۃ من الابل، وسائل الشیعہ باب 24 ابواب و کفارات الصید حدیث 4 ہے۔ ترجمہ اردو وسائل الشیعہ جلد 9 صفحہ 186 میں یہ حدیث موجود ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت امام علی علیہ السلام کی کتاب میں ہے کہ جب کوئی احرام والا شخص قطع نامی پرندہ کا انڈا توڑے تو اس پر جوان بکری واجب ہے، اس طرح کے شتر مرغ کا انڈا توڑنے پر جوان اونٹ واجب ہے۔ فروع کافی، تہذیب الاحکام اور استبصار سے یہ روایت لی گئی ہے۔ اور روایت میں جو لفظ
बकारा इस्तेमाल हुआ है। ये बाकर व बकरा की जमा है और ये छोटे और जवान को शामिल है। जबकि शेख तूसी, इब्न हमजा और इब्न इदरीस हिल्ली से मनकूल है कि बकरी मखाज वाजिब है, यानी जो हामला होने की सलाहियत रखती है, और इसके लिए वो मुज़मरा सुलेमान बिन खालिद से इस्तिफादा करते हैं। सअलतहु अन रजुलिन वाक़िअ बैज़ा क़तात फशदखहु क़ाल युरसिल फ़हल फ़ी अददिल बैज़ मिनल गनम कमा युरसिल फ़हल फ़ी अददिल बैज़ मिनल इबिल वमन असाब बैज़ा फ़अलैहि मखाज़ मिनल गनम। फसैल शिया बाब 25 अबवाब कफ़ारात सैद हदीस 4। और तर्जमा उर्दू वसैल शिया जिल्द 9 सफ़ा 186 में बाब 25 में फरमाया कि इस बाब में 5 हदीसें, जिनमें से 3 को छोड़कर बाकी 2 का तर्जमा किया गया है। तो ये रिवायत सुलेमान बिन खालिद की तो हज़्फ़ है जो मुज़मरा के उन्वान से है, जबकि एक रिवायत जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से है। तो इमाम से पूछा कि एक मुहरिम ने कता नामी परिंदा के अंडे को रौंद कर तोड़ डाला। फरमाया अंडों की तादाद के मुताबिक इसी तरह बकरियों में नर छोड़े, जिस तरह शुतुरमुर्ग के अंडे तोड़ने की वजह से ऊँटनियों में नर छोड़ा जाता है और उसके नतीजा में पैदा होने वाले बच्चों को काबा के पास कुर्बानी दे। तहजीबुल अहकाम इस्तिबसार और फरुए काफी। और इस रिवायत के ज़ैल से मुराद लिया गया है कि जब चूजा उसमें हरकत करे, जैसा कि उसके सादर रिवायत से यानी उसके आगाज से मुराद दिया है कि जब चूजा हरकत न करे। और ये रिवायत सनद के लिहाज से भी ज़ईफ रावियों पर मुश्तमिल है जो काबिल एतमाद नहीं है, जैसा कि मदारिकुल अहकाम फी शरह शराइल इस्लाम में सैयद आमली ने फरमाया। और इसमें इज़मार भी पाया जाता है कि इमाम का नाम भी जिक्र नहीं है। शहीद सानी फरमाते हैं वक़द तक़द्दम अन्नल मुराद बिल बकर अल फता व सयाति अन्न फी क़त्ल अल क़ता वल कब्ज व दुर्राज हमलुन मफ्तूम वल फता अअज़म मिन्हु फयल्ज़मु वुजूबुल फ़िदाइ लिल बैज़ अज़यद मिम्मा याजिबु फ़िल असली। शहीद सानी यहाँ पर एक इश्काल का जवाब देना चाहते हैं। इश्काल ये है कि अगर सही रिवायत पर अमल करें तो बाकर का माना पहले बयान हो चुका है कि जवान हैवान को कहते हैं, और यहाँ मुराद जवान बकरी है। तो बाद में एक मतलब बयान होने वाला है कि अगर खुद कतात परिंदा और इसी तरह कब्ज और दुर्राज का यानी ये तीतर की माने जो परिंदे हैं, इनका खुद इन परिंदों का अगर शिकार करे तो इनमें एक हमले मफ्तूम कफारा है, यानी बकरी का एक छोटा सा बच्चा के जिसको ताजा दूध छुड़ाया गया हो, जबकि जवान जो है उससे बड़ा होता है। तो इससे लाजिम आता है कि अंडे के लिए जो कफारा वाजिब है वो असल परिंदे के कफारे से ज्यादा हो। तो अंडे के लिए जवान बकरी को कुर्बान करना है, जबकि उसके असल जो परिंदे हैं उनको कातिल करने की सूरत में उसके लिए 4 महीने का एक छोटा सा बच्चा हो तो काफी है कि इसको दूध छुड़ाया गया हो। तो शहीद सानी के ताबीर के मुताबिक असल जो परिंदा है उसका कफारा कम है, और जो फर है जो कि अंडा है या उसके अंदर जो चूजा है उसके लिए जवान बकरी है वो फर असल से बढ़ जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इल्ला अन युहमल अल फता अलल हमल फसाइदन व गायतहु हीनइदिन तसावीहिमा फिल फिदाए व हुवा सहलन व अम्मा बैजुल कबज व दुर्राज फखालिन अनिन नस। शहीद सानी उस इश्काल का जवाब देना चाहते हैं, मगर ये कि फता और जवान से मुराद लिया जाए, चाहे वो छोटा बच्चा हो या उससे बड़ा हो, जवान हो। तो जब उस फता से मुराद छोटा बड़ा दोनों को लेंगे तो फिर बराबरी आ जाएगी। वगायतहु हीनइज़िन तसावीहिमा फिल फिदाए,
تو پھر اصل پرندے کے کفارے میں اور اس کے چوزے یا اس کے انڈے کے کفارے میں برابری آ جائے گی۔ وَهُوَ سَهْلٌ، اور برابری ہونا آسان ہے۔ یعنی شریعت میں اس طرح کے بہت سے موارد پائے جاتے ہیں کہ اصل اور فرع کا حکم برابر ہوتا ہے، مساوی ہوتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے شہید اول نے لمعہ میں اس کو تعبیر کیا ہے صغار غنم سے، چھوٹی بکری کے ساتھ، تاکہ اصل سے فرع بڑھ نہ جائے۔ اور انہوں نے صحیح میں آئی ہوئی تعبیر باکر کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کی معنی وسیع کو مراد لے رہے تھے، اس وجہ سے صغار غنم چھوٹی بکری کو مراد لے لیا تاکہ اصل اور فرع کو سمجھا جا سکے۔ جبکہ کبج اور دراج کے انڈوں کے بارے میں روایات خالی ہیں اور ان کے کفارے کو ذکر نہیں کیا گیا۔ وَمِن ثم اختلفت العبارات فيها ففي بعضها اختصاص موضع النص وهو بيض القطا وفي بعض ومنه الدروس الحاق الكبج وفي ثالث الحاق الدراج بهما۔ ومن ثم، اسی وجہ سے فقہائے شیعہ کی عبارات ان کے بارے میں مختلف ہیں۔ ففی بعضها، بعض روایات میں اختصاص و موضع النص، روایت کے مورد کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ وَهُوَ بَيْضُ الْقَطَا، قطا پرندے کے انڈے کو توڑنے کا کفارہ ذکر کیا گیا ہے، فقہا نے دوسرے موارد کو ذکر ہی نہیں کیا۔ وَفِي بَعْضٍ، جبکہ دوسرے بعض فقہا کی عبارتوں میں وَمِنْهُ الدُّرُوسُ، جن میں شہید اول کی دروس شرعیہ بھی شامل ہے، الحاق الکبج، قطا کے ساتھ کبج پرندے کے انڈے کو بھی ملحق کیا گیا ہے۔ جو حکم قطا پرندے کے انڈے کو توڑنے کا ہے، وہی کبج کے انڈے کو توڑنے کا ہے۔ وفی ثالث، اور تیسرے فقہا کی عبارتوں میں الحاق الدراج بہما، دراج نامی پرندے کے انڈے کو بھی قطا اور کبج کے انڈوں کے کفارے کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَيُمْكِنُ إِلْحَاقُ الْكَبَجِ بِالْحَمَامِ فِي الْبَيْضِ لِأَنَّهُ صِنْفٌ مِّنْهُ، ممکن ہے کہ کبج نامی پرندے کے انڈے کو ملحق کرے کبوتر کے ساتھ انڈے کے کفارے کے معاملے میں، لِأَنَّهُ صِنْفٌ مِّنْهُ، چونکہ یہ بھی کبوتر کی قسموں میں سے ہے۔ تو کبوتر کے انڈے کے کفارے کے بارے میں بعد میں بحث آنے والی ہے، تو جو کفارہ کبوتر کے انڈے کو توڑنے کا ہوگا، وہی کبج کے انڈے کو توڑنا کا بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے۔ چونکہ کبج اور دراج کے بارے میں روایت اور نص خاص موجود نہیں ہے، اسی لیے فقہائے شیعہ کی عبارتیں بھی اس کے بارے میں مختلف ہیں۔ تو کبج اور دراج کے بارے میں جو نص موجود نہیں ہے، اس کا اعتراف کیا ہے مدارک الاحکام میں سید عاملی نے، شہید ثانی نے مسالک الافہام فی شرح شرائع الاسلام میں، اور دوسرے بعض فقہا نے بھی۔ لیکن اکثر اصحاب و فقہائے شیعہ نے کبج کے انڈے کو ملحق کیا ہے قطع کے ساتھ، چونکہ اس کے مشابہ سمجھتے ہیں، جبکہ ابن البراج قاضی بغدادی نے اور شہید ثانی نے اور سید المدارک نے اسے کبوتر کے انڈے کے ساتھ ملحق کیا ہے، چونکہ وہ اس کو کبوتر کی ایک قسم سمجھتے ہیں، اور کبوتر کے انڈے کا کفارہ 1 درہم ہے، جیسا کہ بعد میں بیان کیا جائے گا۔